شام ہونے کو تھی۔ ہلکی ہلکی زرد روشنی آسمان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی نیچے شفٹ ہوتے اپنے پڑوسی کو دکھ رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی دوست ثانیہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی وہ شفٹ ہوا تھا۔ لمبا قد، جسامت ایسی جیسے کوئی ہیرو ہو۔ نقوش میں کشش تھی۔ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، عجیب ہے، اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتا ہے، نئے نئے لوگ آتے ہیں، اس کے پاس دال میں کچھ تو کالا ہے ثانی۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کیوں اس بیچارے کے پیچھے پڑی ہو؟ مجھے تو سیدھا سا لگتا ہے پچھلے دن بھی تم اس کا گھر چیک کرنے آنٹی سے بریانی بنوا کر اس کے گھر لے گئی تھی، کتنے اچھے سے ملا تھا وہ۔ ثانی نے سمجھانا چاہا، نہیں کیا خاک اچھا اخلاق تھا، مجھے اندر تک تو بلایا نہیں، باہر سے ہی بیچ دیا۔ لگتا ہے کہ کالا دھندا کرتا ہے، جب بھی ہر وقت یہ کیپ چہرے سے چہرہ چھپاتا ہے اور ماسک لگا کر رکھتا ہے۔ وہ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہی تھی۔ تم اب پھر نہ چلی جانا اس کے گھر، خطرہ بھی ہو سکتا ہے، دور رہو اس سے۔ آئمہ امی بلا رہی ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ فون کال کاٹ کر آئمہ کی سوچ چلتی رہی۔ شہر کی گلیاں شام کے بعد عجیب سی خاموشی اوڑھ لیتی تھی، مگر آئمہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے اپنے زرد رنگ کی پپی کو ڈھونڈ رہی تھی، جو بار بار بھاگ کر سامنے والے گھر کے گیٹ تک چلا جاتا تھا۔ رک جا، ایک دن گم ہو گیا تو رونا پڑے گا مجھے، وہ غصے میں بڑبڑائی۔ اسی لمحے اس کا موبائل ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا، اور جیسے اس نے اٹھایا نمبر ڈائل ہو چکا تھا۔ اس نے کال کاٹنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے گہری کڑی ہوئی آواز گونجی، ہاں۔ آئمہ پلک کے چپک گئی۔ آواز بہت بھاری، بہت سخت اور ڈر پیدا کرنے والی تھی۔ وہ سوری غلطی سے کال لگ گئی۔ جواب آیا، مگر اس آواز میں آگ دہک رہی تھی۔ غلطی؟ تم جانتی ہو کس کو کال کیا ہے؟ آئمہ کا ماتھا چڑھ گیا۔ سر، میں نے کہا نا غلطی ہوئی۔ وہ لفظ مکمل بھی نہ کر پائی۔ فرحاد حاکم خان کا لہجہ خاص غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میرا نمبر لوگ غلطی سے ڈائل نہیں کرتے۔ آئمہ نے بات سن کر آنکھیں گھمائی اور بنا کچھ سوچے فون کاٹ دیا۔ ہوش تب آیا جب دل دھڑکنے لگا، وہ خدا یہ کون تھا؟ اگلے دن آئمہ بازار میں سبزی کا تھیلا پکڑے واپس گھر جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور جس آدمی نے قدم باہر رکھا اور اسے دیکھ کر اس کی ٹانگوں میں سچ میں جان نہیں رہی تھی۔ چمڑے کی جیکٹ، سردیاں نہ ہونے کے باوجود آنکھیں ایسی کہ کوئی سامنے آئے تو سانس بھول جائے، جبڑے کا زاویہ سخت، قدم باری۔ یہ وہی آواز والا آدمی تھا، فرحاد حاکم خان، ان کے گھر کے سامنے والے گھر میں جو رہتا تھا۔ وہ سیدھا اس کی طرف پڑا، اتنے قریب کہ آئمہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، مگر ہاتھ میں تھیلا زمین پر گر گیا۔ فرحاد نے اس کا بازو سختی سے پکڑا، اتنی سختی سے کہ آئمہ کو اپنی نبض تک سنائی دینے لگی۔ تم نے میرا فون کاٹا تھا؟ آئمہ نے خوف کے باوجود زبان اٹھنے نہ دی۔ اب بدتمیزی کر رہے تھے اور میں نے کہا تھا غلطی سے۔ فرحاد اور قریب ہوا، اس کی سائنسیں آئمہ کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر تھی۔ میری دنیا میں غلطی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آئمہ کا دل حلق میں آ کر اٹکا، مگر پھر وہ کانپتی آواز میں بولی، چھوڑے مجھے، آپ کون ہوتے ہیں؟ فرحاد کی آنکھوں میں خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ کون ہوں؟ وہ جھکا اور اس کے کان کے پاس سانس لے کر سرگوشی کی، فرحاد حاکم خان۔ آئمہ کی ٹانگیں واقعی کانپ گئی۔ اسی لمحے کوئی دور سے بولا، خان صاحب۔ فرحاد نے پلٹ کر دیکھا، غلطی بہت چھوٹی، چند سیکنڈ کی ہی تھی، مگر آئمہ کے لیے یہی موقع کافی تھا۔ وہ ہاتھ چھڑاتی بھاگتی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ فرحاد نے واپس مڑ کر خالی جگہ کو دیکھا، اس کے لبوں پر وہی خطرناک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بھاگ گئی، کوئی بات نہیں، کل پکڑ لوں گا۔ آئمہ کو بھی اس نے جب دیکھا تھا، دل اس کا سیر ہو گیا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت جب آئمہ اپنے صحن میں پپی کو نہلا رہی تھی، وہ اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگ نکلا۔ آئمہ پیچھے دوڑتی رہی، خزاں کی پتوں پر اس کو قدموں کی آواز گونجی، پپی آ جاؤ، اوکے رک جا۔ پپی نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور سیدھا اس بڑے سیاہ گیٹ کے اندر گھس گیا، وہی گیٹ جسے دور سے دیکھ کر بھی لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ فرحاد حاکم خان کی حویلی۔ آئمہ کی سانسیں رک گئی۔ او نہیں، یہ تو وہی ہے۔ وہ ویسے اس شخص سے ڈری ہوئی تھی، لیکن پپی کو ڈھونڈنے کی ضد میں وہ خوف کو اپنے پیچھے چھوڑ کر اندھی چلے گئی۔ باغ بہت بڑا تھا، کھجوروں کے سائے، خاموشی اور ایک عجیب سی سنسناہٹ۔ حیرت یہ تھی کہ اندر اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ پپی بھونکتے ہوئے ایک طرف بھاگا اور آئمہ اس کے پیچھے۔ جیسے وہ مڑی، وہ پوری طاقت سے کسی مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ فرحاد؟ وہ وہیں رک گئی، آنکھیں کھل گئی، سانس حلق میں اٹک گئی۔ فرحاد نے نیچے جھک کر اسے دیکھا۔ آج اس کی نظریں زیادہ سخت نہیں تھی، زیادہ خطرناک تھی۔ چوری کرنی آئی تھی یہاں؟ کل بھاگ گئی تھی، لیکن تقدیر ہمیشہ دوسری بار موقع دیتی ہے۔ آئمہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر فرحاد نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس بار پہلے سے زیادہ مضبوطی تھی۔ میں نے اپنا پپی لینے آئی تھی۔
وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ فرحاد نے طنزیہ ہنسی ہنس کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ اس نے اسے سیدھا اندر کی طرف گھسیٹا۔ لمبی راہداری، پتھر کی دیواریں اور پھر ایک کمرہ۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ فرحاد اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ آئمہ کو لگا تو دیوار میں گھس جائے گی۔ مجھ سے بچ کر بھاگ گئی تھی نا؟ اس نے آہستگی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ اب بھاگ کر دکھاؤ۔ آئمہ کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی، سانس بھاری، جسم کانپتا ہوا، اور پھر اچانک سب سیاہ ہو گیا۔ خوف کے مارے آئمہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فرحاد نے اسے گرتے دیکھا تو پہلی بار اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ جھک کر سے اٹھا لایا جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے گر گئی ہو۔ آئمہ؟ وہ گھبرا گیا۔ آئمہ کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ تم میرے لیے ہیرا ہو، میری زندگی، بہت جلد سب جان جاؤ گی۔ رات کے پچھلے پہر فرحاد بالکنی میں کھڑا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا مگر جلتا نہیں تھا، صرف اس کی انگلیوں سے گما رہی تھی۔ اسے نیند کبھی نہیں آتی تھی، وہ پوری رات اکثر جاگ کر گزار دیتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ رات بار بار لوٹتی جب وہ رات اس نے پہلی بار انسانیت پر یقین توڑا تھا۔ فرحاد صرف 18 سال کا تھا۔ اس کے والد شہر کے سب سے طاقتور سیاستدان، بے رحم اور خود پرست شخص تھے۔ ایک رات فرحاد نے گھر کے بیسمنٹ میں اپنی ماں کو خون آلود دیکھا۔ اس کے باپ نے اسے مارا تھا، صرف اس لیے کہ وہ کسی بات سے اختلاف کر بیٹھی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسے جھگڑے اپنے ماں باپ کے بیچ ہوتے دیکھتے آیا تھا، پر اس بار بھاری اوزاروں سے اس کی ماں کو مارا گیا تھا۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑا، رویا، چلایا، مگر وہ عورت اس کی باہوں میں ہی دم توڑ گئی۔ اس رات فرحاد حاکم خان مر گیا اور اس کی جگہ ایک نیا انسان پیدا ہوا، خاموش، خطرناک، سخت اور اتنا طاقتور کہ دنیا اس سے ڈرے۔ پھر وہ اپنے باپ سے ڈر کر دوسرے شہر بھاگ آیا، اپنے ماموں کے گھر، کہ اسے پناہ دے گئے، اس کی ماں کو انصاف دلوائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کے ماموں نے نہ پناہ دی نہ ماں کو انصاف دلایا، اسے گھر میں رکھنے سے ہی انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ فیملی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ جب ہی وہ یہاں سے اپنے باپ کے پاس واپس چلا جائے، اس وقت وہ وہاں سے نکل گیا اور روڈ پر آ گیا۔ اس کی زندگی بدل گئی، مگر اس کے اندر کہیں ایک خالی پن رہ گیا، ایک ایسا زخم جسے وہ کبھی بھی نہ بھلا سکا۔ اسی خالی پن نے اسے دشمن بنایا، اسی خالی پن نے اسے بے دل کر دیا، اور اسی خالی پن نے آئمہ کے بے خوف الفاظ کو پہلی بار اس کے دل تک پہنچنے کی اجازت دی۔ وہ مافیا کا بے تاج بادشاہ واپس لوٹا تھا، وہ سب پانے جو کھو چکا تھا، ان لوگوں سے بدلہ لینے جو اس کے بچپن کے قاتل تھے۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، خاموشی اتنی گہری تھی جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی ہوں۔ آئمہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے لگی، سر بھاری تھا، سانسیں الجھ رہی تھی، چند لمحے دھند رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ صاف ہونے لگا۔ فرحاد اسی کے پاس بیٹھا تھا، کونی گھٹنوں پر ٹکائے، نظریں آئمہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جسے وہ گھنٹوں سے اسی پل کا انتظار کر رہا ہو۔ آئمہ نے گھبرا کر خود کو سمیٹا، مگر جسم میں طاقت ہی نہیں تھی۔ فرحاد فوراً سیدھا ہوا، اس کے چہرے پر وہی سختی، مگر آنکھوں میں صاف گھبراہٹ تھی۔ ہوش میں آ گئی ہو بیبی گرل؟ اس کے لہجے میں پہلی بار نہ غصہ تھا نہ دھمکی، صرف بے چینی واضح تھی۔ میں کہا؟ آئمہ نے لب کھولے مگر آواز خراشدار سی نکلی۔ میری حویلی میں، میرے کمرے میں۔ فرحاد نے گہری سانس لیے بغیر جواب دیا۔ مجھے جانے دے۔ آئمہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ فرحاد نے ہاتھ اٹھا کر روکا، لیکن اس بار انداز سخت نہیں تھا، بلکہ ایسا جیسے وہ مزید تکلیف دینا نہیں چاہتا ہو۔ پہلے پانی پیو، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے پاس کی میز سے گلاس اٹھایا، ہاتھ مضبوط مگر انگلیاں بہت آہستگی سے کانپ رہی تھی، جسے وہ خود حیران ہو کہ وہ ایک لڑکی کے لیے کیوں گھبرا رہا ہے۔ آئمہ نے نظریں چرا لی۔ میں خود پی لوں گی۔ فرحاد نے گلاس پیچھے نہیں کیا، بلکہ اس کے سامنے جھک کر، ایسے جیسے اس کے نہ کہنے سے اسے فرق نہ پڑتا ہو، دھیرے سے بولا، ہاتھ میں جان نہیں ہے تمہارے؟ بات مت کرو، پانی پیو۔ آئمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی دھمکی نہیں، صرف ایک عجیب سی نرمی۔ وہ گلاس تھام نہ پائی تو فرحاد نے خود گلاس اس کے لبوں تک لے آیا۔ آئمہ نے ایک گھونٹ لیا، پھر دوسرا۔ فرحاد کی انگلیاں گلاس پر تھی اور آئمہ کے لیے لب چند انچ دور۔ اس غربت کا احساس دونوں کو ہوا، مگر کسی نے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ پانی پینے کے بعد فرحاد نے آہستہ سے گلاس رکھا، پھر اس کی سانسیں رکی ہوئی سی آواز سے نکلی، آئمہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے والا۔ آئمہ نے بے یقینی سے دیکھا، تو قید کیوں کیا ہے مجھے؟ فرحاد چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، بہت دھیرے سے بولا، کیونکہ تم بھاگ جاتی ہو اور میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ تم نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ آئمہ کا دل دہل گیا، اس کے اندر خوف بھی جگا اور ایک عجیب سی کپکپی بھی۔ فرحاد نے اس کی دھڑکن کو تکنے کے ایسے انداز میں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، آرام کرو، جب طاقت آ جائے تب بات کریں گے، تم یہاں سے کیسے جا سکتی ہو؟
لفظ جا سکتی ہو تو مانو جھوٹ لگنے لگا، کیونکہ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ تم کہیں نہیں جا رہی۔ فرحات اٹھنے لگا مگر جاتے جاتے ایک لمحہ رکا، نرمی سے، بہت آہستہ۔ اس نے آئمہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ بخار تو نہیں۔ آئمہ کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ فرحات نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ اس کی سانس ایک پل کو رک سی گئی، مگر کچھ کہے بغیر وہ چل دیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رک کر صرف یہ بولا، ڈرو مت، میں یہاں ہوں۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں صرف آئمہ کی دھڑکن باقی رہ گئی۔ وہ بے نیند کے اثر میں تھی، دوبارہ ہوش سے بیگانی ہو گئی۔ اسے نیند کا انجیکشن دیا گیا۔ جس بات سے وہ بے خبر تھی، آج بھی وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ آئمہ کی آنکھ کھلتے اسے سب یاد آیا۔ فرحات، قید پانی، اس کا نرم مگر خطرناک رویہ۔ جسم میں اب اتنی طاقت تھی کہ وہ خود کو سیدھا کر کے بیٹھ سکے۔ جیسے اس نے دروازہ آزماتے ہوئے دھکا دیا، وہ اندر ہی بند ہو کر نکلا۔ آئمہ کا دماغ گھوم گیا۔ مجھے یہاں بند کر دیا، یہ پاگل ہے کیا؟ سب ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں کیا کروں؟ وہ پوری طرح طاقت سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھل، سنو میں کیا کہہ رہی ہوں، کھولو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، فرحات سامنے تھا۔ اس کے چہرہ پرسکون مگر آنکھیں ایسے جیسے کسی کو ایک پل میں خاموش کرا سکتے ہو۔ آئمہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف ضرور تھا مگر اس سے زیادہ غصہ۔ تم مجھے قید کر کے نہیں رکھ سکتے۔ فرحات نے ایک بھویں اٹھائی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ آئمہ اس کے مقابل ایک قدم آگے آئی، دل تیز دھڑکتا ہوا مگر آواز مضبوط رہی۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اگر میں نہ ملی تو پورا محلہ، پورا خاندان اٹھ کھڑا ہوگا۔ تم چاہے جو بھی ہو، مجھے یہاں زیادہ دیر قید نہیں رکھ سکو گے۔ فرحات کے چہرے پر ایک ہلکی سی خاموش چبھتی ہوئی مسکراہٹ چمکی۔ آئمہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ابھی وہ پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیبی گرل، جو لوگ مجھے ڈھونڈنے نکلے انہیں سب سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آئمہ کا دل ایک دم دھڑک گیا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ مجھے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ میری فیملی پولیس تک پہنچ جائے گی اس سے پہلے کہ تم سمجھو۔ فرحات ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، گہری تھکی ہوئی، جیسے اس کی باتیں اسے چیلنج کر رہی ہوں۔ پھر وہ آہستہ چلتا ہوا آئمہ کے اور قریب آیا، اتنا قریب کہ وہ سانسیں روک گئی۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے بہت قریب سرگوشی کی۔ میں تمہیں قید میں نہیں رکھ رہا آئمہ، میں تمہیں محفوظ رکھ رہا ہوں۔ فرق سمجھنے میں وقت لگتا ہے لوگوں کو۔ آئمہ کے چہرے پر صاف غصہ ابھرا۔ یہ حفاظت نہیں، یہ قید ہے۔ فرحات سیدھا ہوا، آنکھیں سخت ہو گئی۔ اور میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں تمہاری ضد پسند نہیں ہے، اور تمہارا مجھے چھوڑ کر چلے جانا، یہ بات تو بالکل بھی نہیں۔ آئمہ نے زبردستی ہار چٹکتے ہوئے کہا، میں یہاں سے نکل کر رہوں گی، چاہے تم 1000 بار دروازے بند کر لو۔ فرحات نے گہری سانس لی۔ وہ ایسا غصہ روک رہا تھا جیسے کوئی اور ہوتا تو سنبھال نہ پاتا۔ پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، بہت بول لیا تم نے، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ واقعی کون تمہیں قید رکھ سکتا ہے اور کون نہیں۔ آئمہ نے کبھی اسے اتنا خطرناک نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے کی ہوا ایک پل میں بھاری ہو گئی۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب یہاں خود چل کر وہ آئی تھی، اور پھر کمرے میں آیا۔ آئمہ پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے قید رکھ ہی نہیں سکتے۔ آئمہ نے پوری طاقت سے خود کو فرحات کی گرفت سے آزاد کیا اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس تیز، آواز کانپتی ہے مگر لہجہ سخت تھا۔ فرحات نے سرد ہنسی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، ہمت تو دیکھو، کانپ رہی ہو مگر دھمکی دے رہی ہو۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ایک ضد بھی تھی۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں رات سے گھر نہیں گئی، اگر میں نہ ملی نا تو پورا علاقہ اٹھ جائے گا، پولیس بھی، میرے چاچو بھی، سب لوگ نکلوائیں گے مجھے یہاں سے۔ تم میری زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ فرحات نے اس کی بات سن کر ایک لمحہ کے لیے اسے گہری خطرناک نظروں سے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ آئمہ 2 قدم پیچھے لیے۔ دروازہ پیچھے تھا، فرحات سامنے۔ تو اب مجھے تم قانون سے ڈراؤ گی؟ اسے دوبارہ ہاتھ دیوار کے ساتھ رکھ کر آئمہ کو قید کیا۔ اس کی سانس آئمہ کے چہرے سے ٹکرائی۔ پورا شہر جس کے نام سے کانپتا ہے وہ تمہارے ابا سے ڈر جائے گا؟ آئمہ نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری غیر موجودگی انہیں تم تک ضرور لے آئے گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سا اعتماد تھا جو فرحات کو لمحہ بھر کو رک سا گیا۔ اچھا، وہ بہت آہستہ سے بولا، تو پھر دیکھتے ہیں تمہارے گھر والے پہلے پہنچتے یا تم میری قید میں ٹوٹتی ہو۔ آئمہ کا حلق خشک ہو گیا۔ فرحات نے اس کی کلائی تھامی اور مزید قریب جھکا۔ یاد رکھو آئمہ، اب تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ آئمہ کی آنکھوں میں خوف تیر گیا مگر وہ پھر بھی دھمکی دینے کے انداز میں بولی، میں تم سے نہیں ڈرنے والی۔ فرحات نے گہری خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی تو دیکھنا چاہتا۔ آئمہ سارا دن
कमरे के कोने में बैठी रही, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द। दरवाजा खुला तो फरहाद हाथ में ट्रे लिए अंदर आया। खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैली थी, मगर आयमा ने नजर तक ना उठाई। फरहाद उसके सामने बैठ गया। आयमा कुछ खा लो, सुबह से नहीं कुछ खाया तुमने। आयमा ने सर जोर से नफी में हिलाया, आंसू पलकों पर लपटे रखे। मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। फरहाद ने गहरी सांस ली, ट्रे उसके सामने रखी। जिद मत करो, भूख से मरने का कोई फायदा नहीं। आयमा ने एक झटके से ट्रे पीछे धकेल दी। मैं तुम्हारे हाथ का एक लुकमा भी नहीं खाऊंगी। उसने हाथ झटक दिया, चम्मच जमीन पर गिरा। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फरहाद की आंखें सुगड़ गई, चेहरा सपाट हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, फिर तेजी से उसके करीब आया, उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बस बहुत हो गया बेबी। आयमा घबरा गई, दिल जोर से धड़का। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। फरहाद ने उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाया और लुकमा तोड़कर उसके सामने रखा। आखिरी बार कह रहा हूं, मुंह खोलो। आयमा ने हठधर्मी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। फरहाद का जब्त टूटने लगा। उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर मुंह अपनी तरफ करवाया। आवाज में सख्ती मगर आंखों में खतरनाक हद तक नरमी थी। आयमा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन ये भूख हड़ताल कुछ नहीं बदलने वाली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? ना बेबी ना, ऐसा नहीं होने वाला। आयमा की आंखों से दो मोटे आंसू बह गए। वो रो कर बोली, तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कहती नहीं हूं। फरहाद ने उसकी ठोड़ी छूकर आहिस्ता से अपना माथा उसके करीब गया। कहत, तुमने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। तुम अपना ही घर समझो इसको। फिर वो सीधा हो गया, ठंडी सांस लेकर बोला, कल हम यहां से निकल रहे हैं। आयमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, दिल थम सा गया। कहा? फरहाद ने तकिए के पास से पासपोर्ट का एक कवर उठाया और उसके सामने रखा। कोरिया। आयमा की आवाज कांप गई। मैं कभी नहीं जाऊंगी। तुम मुझे जबरदस्ती। फरहाद ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज नीची मगर फैसला कुन थी। अगर अपने माँ बाप से मिलना चाहती हो तो मुझसे निकाह करो, मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। आयमा की सांस रुक गई, उसे घूरती रह गई जैसे यकीन ना आया हो। फरहाद उसके बिल्कुल सामने झुककर मगर कुछ सख्त लहजे में बोला, वरना तुम वापस कभी नहीं जा सकोगी। चुनाव तुम्हारा है, वक्त मेरा। आयमा के हाथ कांप रहे थे, आंसू मुसलसल बह रहे थे और फरहाद पहली बार मुकम्मल वह मालिक की तरह खड़ा था। आयमा सारी रात नहीं सोई थी, दिल खौफ से, जहन बेबसी से और आंखें आंसुओं से बोझल थी। कमरे में सुबह की मदम रोशनी फैल रही थी। जब दरवाजा खुला और फरहाद अंदर आया, मजबूरन उसे निकाह के लिए हाँ करनी पड़ी थी। वो स्याह शलवार कमीज में था, बाल पीछे से बंधे हुए, चेहरा पुरसुकून हद तक खतरनाक। तैयार हो जाओ, उसने नरम मगर हुक्म वाले लहजे में कहा। निकाह वहां आ रहा है। आयमा का हलक खुशक हो गया। फरहाद प्लीज ऐसा मत करो। फरहाद उसके सामने झुककर बैठ गया। आयमा, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, और ये निकाह तुम्हें तुम्हारे घर वालों को वापस ले जाएगा और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे। आयमा के पास कोई रास्ता नहीं था, दिल चीख रहा था, जुबान बंद थी। कुछ देर बाद कमरे में दो गवाह, निकाह ख्वाह फरहाद के दो आदमी मौजूद थे। आयमा को कुर्सी पर बिठाया गया। फरहाद उसके सामने था, नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटी। निकाह ख्वाह ने सवाल किया। आयमा बिन्नते। आयमा का दिल जोर से धड़का। वो एक लम्हा खामोश रही, फिर फरहाद की ठहरी हुई नजरों में एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ, या शायद बेबसी जो उसे मानने पर मजबूर कर रही थी। आंसू बह गए और वो बहुत आहिस्ता से बोली, कबूल है। फरहाद की सांसें जैसे एक लम्हे को रुक गई, उसकी आंखें गहरी हो गई। वो पहली बार अजीब सा सुकून लगा। दूसरी बार पूछा गया, कबूल है। फरहाद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, गैर इरादी मुस्कुराहट। फिर तीसरी बार पूछा गया, कबूल है। आयमा ने पलकें बंद कर ली। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। फिर निकाह ख्वाह ने हमेशा के लिए पूछा, फरहाद बिन, क्या तुम आयमा को अपनी जोजा कबूल करते हो? फरहाद ने बगैर एक पल सोचे मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। ऐसा लगा जैसे एक जुमले के साथ ही उसने आयमा को अपने वजूद में कैद कर लिया हो। दस्तखत हुए, निकाह मुकम्मल हुआ। आयमा ने सर झुका रखा था। फरहाद उसके पास आया, उसके करीब झुककर बहुत आहिस्ता से बोला, अब तुम मेरी हो, कानूनन भी, हकीकतन भी। अब तुम्हें कर ले जाऊंगा, लेकिन मेरी बीवी बनकर। आयमा ने सर उठाया, आंखें भीगी हुई, चेहरा लड़ता हुआ। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में फरहाद। फरहाद ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं आयमा, अब तुम मेरी जिंदगी हो। उसके लहजे में पहली बार शिद्दत के साथ दर्द भी था, मोहब्बत भी, और एक बेहद खौफ भी कि उसे खो न दे। कमरे में हर तरफ सुकूत था, मगर आयमा के अंदर एक अजीब सा तूफान मचा था। फरहाद निकाह ख्वाह और गवाहों को बाहर छोड़कर वापस आया तो देखा कि आयमा कुर्सी से उठ चुकी थी। आंसू रुके नहीं थे, मगर उसके वजूद में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। वो तेजी से उसके सामने आई और आवाज भरी भरी थी, निकाह हो गया है,
ٹھیک ہے، اب مجھے میرے والدین کے پاس لے چلو، اب کوئی روکنے کا حق نہیں رہا تمہیں۔ فرحاد نے سر ہلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا فیصلہ، وہی خطرناک سکون تھا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں مگر تمہارے والدین کے پاس نہیں۔ آئمہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کیا مطلب؟ فرحاد آہستہ سے الماری کی طرف پڑا، ایک بلیک پاسپورٹ کو اور اٹھایا اور پیڈ پر پھینک دیا۔ کل صبح ہم کوریا جا رہے ہیں۔ آئمہ کا دل زور سے دھڑکا، سانس رک گیا۔ اسے چیخ کر کہا، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، نکاح اس لیے کیا تھا کہ تم مجھے میرے گھر لے جاؤ، میرے ماں باپ سے ملاؤ۔ فرحاد ایک قدم آ گیا ہے اس کی چیخ کو چیرتا ہوا، اور میں نے نکاح اس لیے کیا کہ تم میرے ساتھ رہو۔ تم بھاگنے کے قابل نہیں رہی آئمہ، تم اب میری ہو مکمل۔ آئمہ کا غصہ پگھل کر خوف میں بدل گیا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم زبردستی کیسے لے کر جا سکتے ہو؟ میں چیخوں گی، پولیس بلا لوں گی۔ فرحاد نے اس کی طرف جھک کر ایک ہاتھ اس کے بازو کی دوسری طرف رکھ دیا جسے دیوار بن گئی ہو۔ پولیس؟ اس نے دھیمے مگر چپتے لہجے میں کہا، تم میری بیوی ہو اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ نکاح کھیل سمجھ کر کیا ہے؟ آئمہ ہانپتی ہوئی پیچھے ہٹی مگر فرار کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس، پلیز فرحاد۔ فرحاد نے اس کے رخسار کے قریب ہاتھ لا کر آہستہ سے کہا، جب وقت آئے گا میں خود تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن ابھی ہم کوریا جا رہے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ آئمہ نے آخری کوشش کی۔ میں زور سے اسے دھکا دیا، مجھے نہیں جانا، تم سن رہے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ فرحاد کا چہرہ ایک لمحے کو سیاہ پڑ گیا مگر پھر اس نے اس کی کلائی پکڑی مضبوطی سے، جسے اسے بکھرنے سے روک رہا ہو۔ ایئرپورٹ تک تم چیخو روتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں جس دن میں تمہیں سچ بتاؤں گا تم خود میرے پاس رہنا چاہو گی۔ آئمہ کی سانس اٹکی۔ سچ؟ کون سا سچ؟ فرحاد نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور دروازے کی طرف جاتے صرف ایک جملہ کہا، سامان پیک کر لو آئمہ، ہم صبح جا رہے ہیں، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ دروازہ بند ہوا۔ آئمہ کا وجود کانپتا رہا، زندگی جیسے اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔ صرف دو لوگ رہ گئے تھے، آمنے سامنے فرحاد اور وہ لڑکی جس کی دنیا لمحوں میں بدل گئی تھی، آئمہ۔ آئمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی نظریں زمین پر تھی۔ وہ دستخط کے بعد سے ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ فرحاد نے آہستہ سے اس کی کلائی پکڑی، لمس گرم تھا مگر گرفت مضبوط۔ چلو، اس نے نرمی سے کہا جیسے کسی زخمی پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ آئمہ نے کمزور آواز میں کہا، کہاں؟ اپنے کمرے میں۔ فرحاد نے دھیرے سے جواب دیا، اپنے؟ آئمہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ فرحاد نے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں لی۔ ہاں آئمہ، اب یہ تمہارا کمرہ ہے، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا جیسے تم کوئی اجنبی ہو۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو دوبارہ بھر آئے، اس کے قدم لڑکھڑاتے ہوٹل کی ماسٹر بیڈ روم کی طرف پڑے۔ دروازہ بند ہوا مگر آہستہ مگر سنکنے والی آواز کے ساتھ۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی تھی، باہر صبح کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے آ رہی تھی۔ آئمہ دل تھام کر کھڑی ہو گئی۔ فرحاد نے اسے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آئمہ؟ وہ اس کے بہت قریب آ کر رک گیا۔ تم نے آج بہت کچھ برداشت کیا، میں جانتا ہوں، میں سخت تھا بہت زیادہ۔ وہ رکا گہری سانس لی، جیسے اعتراف کرنا اس کے لیے اذیت ہو، لیکن میں نے یہ سب تمہیں روکنے کے لیے کیا، کھونے کے ڈر سے کیا۔ آئمہ کی کمزور آواز نکلی، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ، تم جانتے بھی ہو۔ فرحاد ایک قدم پیچھے ہٹا، میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سا دھواں تھا، وہ سابی درد بھی، اور کچھ ایسا جو آئمہ کو پہلی بار نظر آیا، پچھتاوا۔ اسی لیے تم پر آج کوئی حق، کوئی زبردستی کچھ نہیں رکھوں گا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ آج کی رات بس تم آرام کرو۔ آئمہ حیران رہ گئی۔ فرحاد نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، کپڑے رکھتی ہے میں نے، بدل لو، میں باہر ہوں، جب تک تم کہو گے اندر نہیں آؤں گا۔ وہ مڑ کر جانے لگا مگر دروازے تک پہنچ کر تھم گیا۔ آئمہ؟ اس کی پشت سے آواز آئی، آہستہ ٹوٹی ہوئی، میں نے بہت دھکے کھائے زندگی میں، جنہیں چاہا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو دل کاٹ دے۔ اس بار اللہ نے مجھے تمہیں دیا، تمہیں کھونے نہیں دوں گا، چاہے تم مجھے کبھی معاف نہ کرو۔ آئمہ کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ دل نے پہلی بار اس آدمی کا خوف کم اور درد زیادہ محسوس کیا۔ فرحاد نے دروازہ کھولا، باہر جاتے ہوئے آخری بار کہی، سنو، اگر ڈر لگے، اگر اکیلے نہ رہ سکو تو بس ایک بار میرا نام پکار دینا، میں دوڑ کر آ جاؤں گا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ آئمہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی، چادر مٹھی میں دبا لی۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ رو کے سوچتی رہی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا اور فرحاد کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، ہمیشہ کی طرح پورے لاڈ سے بستر گھیر کر، جسے دنیا اس کی جائیداد ہو۔ آئمہ چپکے سے اٹھ کر بیٹھی۔
آنکھیں سرخ مرگر، ارادہ مضبوط. بس بہت ہوا. کوریا لے جا رہے ہیں؟ کوریا دیکھتی ہوں کیسے لے جاتے ہیں. وہ دبے قدموں چلتی فرحاد کے کمرے میں پہنچی. دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر جھانکا. فرحاد کروٹ بدل کر سو رہا تھا. آئمہ منہ بنا کر بولی، ہاں سو لو، صبح تمہاری اڑان کینسل ہونے والی ہے. وہ آہستہ سے اس کے بیڈ کے پاس گئی. الماری کھولی. پہلی دراز خالی، دوسری دراز موزوں سے بھری ہوئی. اور میں نے ناک پر ہاتھ رکھا. اللہ، یہ انسان موزے بھی اتنے خطرناک رکھتا ہے جسے بندوقیں ہو. تیسری دراز کھولی. آخر وہاں ایک کالا پاسپورٹ کور رکھا تھا. میں نے اسے اٹھایا. لمبی برکس ہاتھ کھاوا، پھر دانت پیچ کر بولی، یہ ہے تمہارا ٹکٹ کوریا. ٹھہرو، ابھی کرتی ہوں کوریا کو کورا. وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی. لاؤنج میں گئی. لائٹر اٹھایا، پاسپورٹ سامنے رکھا. 1 2 3. چھوٹی سی نیلی آنکھ پھڑک اٹھی. آئمہ نے پیچھے ہاتھ باندھ کر جیتنے والے انداز میں کہا، گڈ بائے کوریا، ہیلو فریڈم. آنکھ بجھنے کے بعد اسے پاسپورٹ کی راکھ دیکھی اور فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر آ گئی. اب دیکھتی ہے فرحاد صاحب کیسے لے جاتے ہو مجھے کل صبح فرسٹ کلاس بٹھا کر. وہ راکھ کو مٹھی میں لے جا کر کوڑے دان میں جھاڑ کر فقریہ جلدی اپنے کمرے میں واپس آ گئی. آرام سے بستر پر لیٹ گئی. اب صبح تمہیں اصل سرپرائز ملنے والا ہے. صبح کے 7 بجے تھے. فرحاد نے آنکھ کھولی، لمبا سا انگرائی لی اور یاد آیا کہ آج کوریا جانا ہے. اور فوراً بیڈ سے اٹھا، بال باندھے، شلوار قمیض پہنی اور الماری کے پاس گیا. دراز کھولی. پاسپورٹ نہیں. اسے دوسری، تیسری دراز، چوتھی، سب کھول دی. کدھر گیا؟ والے ایک طرف اڑنے لگی، موزے دوسری طرف. 10 منٹ بعد پورا کمرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بم پھٹا ہو. فرحاد کا صبر ٹوٹنے والا تھا. اسی وقت آئمہ کمرے کے دروازے پر آہستہ سے آئی. چہرے پر نیند، آنکھوں میں مصنوعی معصومیت. کیا ہوا؟ فرحاد پلٹ کر اسے گھورنے لگا. وہ مزے میں تھی. اب گھر میں آرام سے گھوم سکتی تھی، پر سیکیورٹی اتنی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی. میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ آئمہ نے ہونٹ دبا لیا تاکہ ہنسی نہ نکل جائے. پاسپورٹ؟ کون سا پاسپورٹ؟ فرحاد نے ہاتھ کمر پر رکھ لیا. آئمہ، آواز اتنی دبنگ تھی کہ دروازہ، دیواریں بھی رک گئی. پھر وہ بھی ایسے ہی بولی جیسے دنیا کی سب سے سیدھی لڑکی ہو، میں کیوں چھپاؤں گی، مجھے کیا لینا دینا. فرحاد نے بیڈ کے نیچے جھانکا، پردوں کے پیچھے دیکھا. الماری کا ہر خانہ الٹ پلٹ دیا. اب تیزی سے چل رہا تھا. ماتھے پر رگیں تن چکی تھی. ہماری فلائٹ 4 بجے بعد ہے. میں پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتا. آئمہ نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت والے انداز میں کہا، اوہ واقعی پاسپورٹ نہ ہو تو نہیں جا سکتے؟ اچھا، اوہو کتنی افسوسناک بات ہے نا. دل ہی دل میں یس، مشن سکسیسفل. فرحاد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. آئمہ کی آنکھوں میں شرارت کی چمک اس کے ضبط کو ہلا رہی تھی. وہ ایک قدم آگے آیا. آئمہ سچ بتاؤ، تم نے کچھ کیا ہے؟ آئمہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو رات 10 بجے سو گئی تھی. فرحاد غصے سے بولا، تم رات کو میری الماری میں کچھ کر رہی تھی، میں نے دروازے کی آواز بھی سنی تھی. آئمہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر چہرے پر مکمل اداکاری. میں آپ کی الماری میں؟ وہی اللہ، میں تو ڈر کی جاتی ہوں ایسی جگہوں سے. فرحاد نے آنکھیں تنگ کی. پاسپورٹ کہاں ہے؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں. آئمہ نے بے حد پیاری مگر چڑانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید کسی نے چوری کر لیا ہو، یا آگ لگ گئی ہو، یا اڑ گیا ہو. فرحاد رک گیا. اسے جھٹکا لگا. آگ؟ تم نے آگ کا لفظ کیوں کہا؟ آئمہ نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا. میں تو بس مثال دے رہی تھی. فرحاد ایک قدم اور آ گیا. اس کی نظریں اب شک نہیں، پوری 90% یقین تھا. آئمہ، کہ تم نے میرا پاسپورٹ جلا دیا ہے؟ آئمہ کی ہنسی نکل ہی گئی. وہ پیچھے ہٹی اور بولی، اب دیکھتے ہیں کون جاتا ہے کوریا. آئمہ دوڑ کر بھاگی. وہ پیچھے پیچھے جیسے ٹام اینڈ جیری ہوں. گھر کی رات آ رہی. وہ دونوں کا چیز چل رہا تھا. فرحاد غصے میں بھی ہنسی روک نہ سکا. تم نے میرا پاسپورٹ جلا دیا؟ تم پاگل ہو آئمہ. ہاں، اور دوبارہ بھی جلا دوں گی. لے جا کر دکھاؤ مجھے کوریا. آئمہ لمبے لمبے قدموں سے بھاگ رہی تھی. پیچھے فرحاد چل رہا تھا، مگر رفتار عجیب طرح سے پرسکون. نہ چیخ، نہ غصہ، نہ دروازہ پٹکنا، بس ایک ہلکی سی شرارتی سی مسکراہٹ. آئمہ پلٹی. فرحاد کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے قدم رک گئے. تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے تمہارا پاسپورٹ جلایا. فرحاد نے ہاتھ جیب میں ڈالا. آہستہ سے جلتا اس کے قریب آیا. ہاں دیکھا تھا میں نے. آئمہ کی آنکھیں پھٹ گئی. کیا تم جاگ رہے تھے؟ وہ ہنسا، وہی دھیمی اعتماد بھری ہنسی. ہاں، میں تمہیں کافی دیر سے دکھ رہا تھا. رات 2 بجے کمرے میں آئی تھی آپ. آئمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. پھر تم نے روکا کیوں نہیں؟ فرحاد ایک قدم اور قریب آیا. نہ غصہ، نہ جنجلاہٹ، پر سے ایک عجیب سکون. تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کہاں تک جاؤ گی، اور تم نے تو پورا پاسپورٹ جلا کر ہی دم لیا. آئمہ کا منہ کھل گیا. تمہیں غصہ نہیں آیا؟
میں نے کوریا کی ٹکٹ تباہ کر دی، پوری پلاننگ برباد۔ فرحاد نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ آئمہ، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ آئمہ کا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ میں نے کوریا جانے کے لیے ایک نہیں 3 پاسپورٹ بنائے ہیں۔ یہ جو تم نے جلایا یہ تو ایکسپائر تھا۔ آئمہ کی آنکھیں گھوم گئی۔ 3 پاسپورٹ؟ یہ انسان ہے یہ خفیہ ایجنسی؟ فرحاد مسکرایا جیسے اس کی ہلکی سی بکھلاہٹ پر مزہ دے رہے ہو، اور فرحاد کو عام بندہ سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ مافیا میں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا تم بھاگنے کی کوشش کرو گی، اس نے اصل پاسپورٹ بہت سنبھال کر رکھا۔ آئمہ کے منہ سے بھیگتا نکلا، کیا تم دماغ سے ٹھیک ہو؟ میں نے آدھی رات کو تمہارا پاسپورٹ جلایا اور تم ہنس رہے ہو؟ فرحاد اور قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسیں آئمہ کے کان سے ٹکرائی۔ غصہ تب آتا اگر تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کی ہوتی۔ پاسپورٹ جلا دو، مال رکھ دو، میری چیزیں تو بدل سکتی ہو آئمہ، تم نہیں۔ آئمہ کی سانسیں رک گئی۔ تم غصہ نہیں ہو؟ فرحاد نے آہستہ سے اس کی کال کی طرف جھک کر کہا، غصہ؟ آئمہ، تمہاری ڈرامے اور حرکتیں نہ ہو تو میری زندگی بورنگ ہو جائے۔ تم نے جو کیا میرے لیے کیوٹ تھا۔ آئمہ پورے جسم سفید سٹرا کے، کیوٹ؟ میں نے پاسپورٹ جلا دیا تمہارا؟ فرحاد نے مسکرا کر سر جھٹکا، ہاں خوبصورت لگ رہی تھی تم جب جلانے کے بعد فاتحہ بن کر واپس جا رہی تھی، جیسے کوئی جنگ جیت کر گئی ہو۔ آئمہ کا چہرہ لال، حیرت، غصے اور شرمندگی سب ایک ساتھ تھا۔ تو اب بھی کوریا جا رہے ہو؟ فرحاد نے آہستہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاں ہم جا رہے ہیں، اصل پاسپورٹ میرے پاس ہے اور تم میرے ساتھ ہی جا رہے ہو۔ آئمہ نے ہکا بکا ہو کر کہا، تم پاگل ہو، میں نہیں جا رہی۔ فرحاد نے ہلکی سی آنکھ ماری اور دھیرے سے بولا، چلو پھر اگلا پاسپورٹ بھی چلا دینا، دیکھتے ہیں کب تک تھکتی ہو مجھ سے لڑتے لڑتے۔ آئمہ کا دل جیسے کسی نے ہاتھ میں لے لیے در دبا دیا، غصہ بڑک کر بولا، میں تمہارے کوریا والا خواب کبھی نہیں پورا ہونے دوں گی۔ فرحاد، چلو وہاں شروع کرو، ٹوڈے چیلنج اسٹاپ می اف یو کین۔ وہ آئمہ کو صدمے میں چھوڑے نکل گئے۔ رات کی 12:30 بج رہے تھے، ہوا میں خاموشی کی نمی تھی۔ آئمہ کمرے میں ٹہلتی سے رہتے کافی دن ہو گئے تھے، اب تو اسے فرحاد کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ اکثر وہ ایسے ہی سامنے بٹھا کر اس کے گھر والوں سے باتیں کروا دیتا تھا، پر وہ جو بولتا تھا وہ وہی کہہ سکتی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ فرحاد ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ تبھی دروازے کا لاک کھلا۔ آئمہ چونک گئی۔ فرحاد اندر آیا، قمیض پھٹی ہوئی، بازو پر گہرا کٹ، لہجے میں درد چھپا مگر چہرہ ہمیشہ کی طرح مضبوط۔ آئمہ کے قدم جیسے خود بخود اس کی طرف پڑ گئے۔ اسے گھبرا کر کہا، فرحاد یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ فرحاد نے مصنوعی مسکراہٹ کی، کچھ نہیں، بس تھوڑی سی اوپر کی جیب سے خون ٹپکا۔ آئمہ کا رنگ اڑ گیا، یہ تھوڑی سی ہے، بیٹھو ابھی بیٹھو۔ اس کی بازو کو سہارا دے کر صوفے تک لائی۔ فرحاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ آئمہ کی آواز میں اس کے لیے خوف تھا، ضد نہیں۔ آئمہ تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرحاد نے آہستہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آئمہ غصے اور خوف میں ایک ساتھ بولی، چپ رہو، کچھ نہیں کہنا تم نے، ایک لفظ بھی نہیں۔ اور اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی لرز گئی۔ فرحاد اسے دیکھتا رہ گیا، اس خاموشی میں کچھ بہت گہرا تھا۔ آئمہ نے روئی کو اینٹی سیپٹک میں بگھو کر اس کے زخم پر رکھا، جسے لگتے ہی فرحاد ہلکی سی سسکا کر رہ گیا۔ آئمہ فوراً اس کی طرف چکی، آواز دھیمی کانپتی، سوری بہت درد ہو رہ گیا۔ فرحاد نے اس کے چہرے پر اترتی پریشانی کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، درد تم سے دور رہنے میں ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آئمہ ایک لمحہ رک گئی، دل دھڑکنا بھول سا گیا۔ اس نے نظریں چرا کر دوبارہ زخم صاف کرنا شروع کیا۔ فرحاد اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرایا، تمہارے ہاتھ تو کانپ رہے ہیں۔ آئمہ کی آواز ٹوٹ گئی، تم ایسے آئے تھے، میں کیسے نہ گھبراؤں۔ فرحاد پہلی بار مکمل خاموش ہو گیا، بس اسے دیکھتا رہا، مجھے ڈراؤ مت دوبارہ پلیز۔ آئمہ نے پٹی باندھ دے کہا، تم فکر کرتی ہو میری؟ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آہستہ، بہت آہستہ سے، ہاں کرتی ہوں۔ آئمہ لمحہ پر خاموشی پھر نظریں چکا کر بہت دھیمی آواز میں بولی۔ فرحاد اسے ایک جملے پر جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنی ہتھیلی میں دبا لیے، آنکھوں میں وہی گہرا سا سکون اتر آیا۔ آئمہ، کاش تم جانتی کہ تمہارا فکر تمہارا ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ آئمہ نظریں دوسری طرف کیے رہی لیکن اس کے کان سرخ ہو گئے۔ فرحاد پاس جھک کر بولا، آواز میں شرارت اور چاہت چلک رہی تھی، اور تم جتنا بھی بھاگو آخر میں آ کر میری باہوں میں ہی سمانا ہے۔ آئمہ نے اسے گورا مگر دل ہلکا سا مسکرا چکا تھا۔ ماحول میں عجیب سا سکون پھیل گیا۔ فرحاد نے اس کے ماتھے کے پاس سے بال ہٹاتے دھیرے سے کہا، اب میں ٹھیک ہوں کیونکہ تم نے میرا مرہم لگایا۔ آئمہ کا دل دھڑکتے دھڑکتے نرم ہو گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت گزرتا ہے۔
فرحات نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تلخ ماضی کو سامنے لے آئے گا۔ وہ سب سچ آئمہ سے نہیں چھپا سکتا تھا۔ آخر کب تک وہ یوں قید میں رہتا؟ جب بھی صبح ہوتی وہ آئمہ کے سامنے کھڑا ہوتا، تیاری کرو آج تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ آئمہ حیرت زدہ تھی کیونکہ 2 ہفتے بعد وہ اس قید سے نکلنے والی تھی۔ اپنے والدین کو وہ روز یاد کرتی، پر یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ صبح کی ادھوری روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی جب فرحات نے سخت لہجے میں کہا، تیاری کرو آج تمہیں ایک جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ آئمہ کا دل دھڑکا، ڈر بھی تھا اور کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا یقین بھی کہ شاید آج کچھ بدلنے والا ہے۔ سفر خاموش تھا۔ گاڑی شہر کی مشہور گلیوں سے ہٹ کر ایک پرانی مگر شاندار کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ اسے حیرت سے نام پڑا، جہانگیر ولا۔ وہ پہلے سڑکوں پر گاڑی گھماتا رہا، پھر اس کی جگہ واپس لے آیا جہاں آئمہ اور فرحات کا گھر تھا۔ دل جیسے سینے میں دھنس گیا، یہ تو میرا گھر ہے۔ وہ آنکھیں چپک چپک کر دروازے کو دیکھتی رہی جیسے صدیوں بعد کسی مانوس جگہ کو دیکھ رہی ہو۔ فراز اس کی طرف دیکھنے لگا، سرد مگر تھکا ہوا چہرہ۔ اتر جاؤ ایما، آج تمہیں سچ جاننا ہے۔ دروازہ کھلا، اندر صحن میں وہی نیم کا درخت، وہی جھولا جس پر بچپن میں وہ بیٹھتی تھی۔ مگر اب سب بدل چکا تھا، گھر میں سب اجنبیت تھی، ٹھنڈک تھی اور ایک بوڑھی خاتمہ تھی جو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ بی بی آئمہ۔ وہ آگے بڑھی مگر فوراً رکے، دہشت زدہ نظروں سے فرحات کو دیکھتے بولی۔ آئمہ کا دل کانپنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیوں؟ ابھی تو 2 ہفتے بعد۔ فرحات نے درمیان میں ہی بات کاٹی، میں نے تمہیں قید نہیں کیا آئمہ، میں نے تمہیں محفوظ رکھا۔ آئمہ کی آنکھوں میں غصہ ابھرا، محفوظ؟ میرے والدین کہا۔ فرحات نے گہری لڑتی سانس دی، اس کے آواز میں وہی پرانا درد لوٹ آیا جسے وہ برسوں سے چھپاتا آ رہا تھا۔ تمہیں کبھی قید نہیں کیا تھا، تو میری بیوی تھی بچپن سے۔ آئمہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فرحات کی آواز بھاری ہو چکی تھی، تم چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، اور تمہیں شاید یاد بھی نہیں، مگر تمہارا اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ آئمہ کی سانسیں رکے، نکاح؟ بکواس مت کرو۔ فرحات نے اپنی جیب سے پرانی بوری سی فائل نکالی، اس میں ایک نکاح نامہ تھا، تاریخیں، گواہ، دستخط، سب ثبوت تھے۔ تم میرے ساتھ قانونی طور پر بندھی ہوئی تھی، تب صحیح، اور ماموں احمد جہانگیر چاہتے تھے کہ میں تمہیں کبھی نہ ڈھونڈ پاؤں تاکہ وہ میری ماں کی زمینوں پر قبضہ رکھ سکے۔ آئمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دنیا جیسے دھندلا گئی۔ تو پھر تم نے مجھے قید کیوں رکھا؟ اگر میں تمہاری تھی تو تم نے مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ فرحات نے نظریں جھکا لی، چہرے پر سختی نہیں شکست تھی۔ فرحات کی ٹوٹی ہوئی سچائی، کیونکہ جب جیت گیا تھا نا آئمہ، اور یہ جیت مجھے کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ ماموں نے میری ماں کو گھر سے نکالا، زمین چھینی، رشتے چھینے، میں کچھ نہ کر سکا، سو میں نے وہی چیز واپس دی جو انہوں نے مجھ سے چھینی تھی، تم۔ آئمہ کی آنکھیں خالی ہو گئی، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ فرحات نے آگے بڑھنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی، تم چیز نہیں تھی، تم میری آخری امید تھی، میرا آخری رشتہ، میرا آخری حق، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آئمہ کے دل میں درد، غصہ، حیرت سب کچھ گٹ مٹ ہونے لگا۔ آئمہ کے آنسو گالوں پر جمتے جا رہے تھے۔ فرحات اندر بڑھ گیا، وہ اکیلی ذہن میں کھڑی تھی جسے دل سینے سے نکل رہا ہو۔ چند ہی لمحوں بعد ہال کے بڑے دروازے کی آواز گونجی، بھاری قدموں کی کھٹ پٹ۔ احمد جہانگیر باہر آئے، وہی روبدار چہرہ، مگر آج ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ انہوں نے آئمہ کو دیکھا تو جیسے ان پر بجلی گری۔ آئمہ بیٹا، تم یہاں؟ تم تو… آئمہ نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں کیا ابو، مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے آپ؟ احمد جہانگیر کا رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے فرحات بھی آ گیا، اس کا چہرہ پورے ہال پر چھا رہا تھا۔ فرحات نے رک کر احمد جہانگیر کو دیکھا، آنکھوں میں برسوں کا زہر، دکھ، غصہ اور بے بسی تھی۔ کیا ہوا ماموں؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کر چہرے کی ہوائیں کیوں اڑ گئی؟ ڈر لگ رہا ہے کہ پرانا حساب کھل جائے گا؟ احمد جہانگیر نے غصے میں کہا، فرحات تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ فرحات ہنس پڑا، وہ ہنسی جس میں درد تھا، کڑواہٹ تھی۔ حد تو تب پار ہوئی تھی جب آپ نے مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکالا تھا، جب آپ نے اس کی زمینیں اپنے نام کروائی تھی، اور حد تب پار ہوئی تھی جب آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروایا اور اسے مجھ سے چھپا دیا۔ آئمہ کے لرزتے ہونٹوں پر سوال ہی سوال تھے، ابو یہ سب سچ ہے کیا؟ احمد جہانگیر نے نظریں چرائی۔ احمد جہانگیر نے جواب نہیں دیا، ان کی خاموشی میں سب سے بڑا اعتراف تھا۔ آئمہ کی سانس رک گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیوں یہ سب کیا؟ میری ماں، میری زندگی، میرا بچپن، سب کچھ چھین کر لیا۔ احمد جہانگیر دھیمی شکستہ آواز میں کہنے لگے، میں وہی کیا جو اس وقت مجھے ٹھیک لگا۔ فرحات میری غلطی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں مجھ سے چھین لیتا، میں تمہیں اس کی ماں کی جائیداد کے بدلوں میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ فرحات آگے بڑھا، غصہ اس کے وجود سے نکلتا ہوا، میں نے کبھی آئمہ کو کبھی زمین کے بدلے نہیں چاہا، وہ میرا حق تھی اور مجھ سے چھین لیا گیا۔
آئمہ پیچھے ہٹ گئی. ان دونوں کے درمیان جیسے دیوار کھڑی ہو گئی. آئمہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، فرحات تم نے مجھے قید میں کیوں رکھا؟ اگر اتنی سچائی تھی تم مجھے بتائی کیوں نہیں؟ فرحات کے لب سخت ہو گئے کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں تمہیں سچ پہلے بتا دیتا تو میرے پاس کبھی نہ رہتی. میں نے برائی سے نہیں ڈر سے غلطی کی. آئمہ کی چیخ نکلی. تم نے میری زندگی کو کھیل بنایا ہوا تھا. ایک باپ نے چھپایا اور ایک نے قید کیا. وہ زاروں کی طرح رو پڑی. فرحات کے قدم اس کی طرف پڑے مگر وہ پیچھے ہٹ گئے. احمد جہانگیر نے کمزور لہجے میں کہا، آئمہ بیٹا میں نے تمہارے لیے. آئمہ نے ہاتھ اٹھا کر نے روک دیا. بس اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نے مجھ سے میرا بچپن چھینا، دوسرے نے مجھ سے میری آزادی، اور میں کبھی اپنی مرضی کی زندگی جینے کے قابل ہی نہیں رہی. ہال میں بھاری خاموشی چھا گئی. آئمہ کے قدم خود بخود چلنے لگے. وہ صحن سے نکل کر بڑے سے لوہے کے گیٹ تک پہنچی اور بغیر پیچھے دیکھے باہر بھاگ نکلی. اس کا آنچل ہوا میں اڑتا، قدم لڑکھڑاتے مگر رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. گلی سنسان تھی. آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے. دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سانس پھولنے لگتا مگر وہ رکی نہیں. ہال میں فرحات اور احمد جہانگیر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے مگر اچانک خادمہ نے گھبرائی آواز میں کہا، صاحب بی بی آئمہ باہر بھاگ گئی ہے. فرحات کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کے دروازے کی طرف لپکا. احمد جہانگیر نے پیچھے سے پکارا، فرحات اسے چھوڑ دو کچھ دیر اکیلا. میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. اس کی آواز میں وہ بے بسی تھی جو اس نے برسوں چھپائی تھی. آئمہ سڑک پر بھاگ رہی تھی. لوگ پلٹ پلٹ کر اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ کسی پر نظر ڈالے بغیر دوڑتی جا رہی تھی. بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر گری، پھر دوسری، پھر یکدم موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. آئمہ رکی، ہانپتی ہوئی. آنسو بارش میں مل گئے. میں کہاں جاؤں، کس کے پاس، کون ہے میرا؟ ایسے الفاظ جس کے لوگوں پر لرز رہے تھے جیسے وہ پہلی بار خود کو مکمل اکیلا محسوس کر رہی ہو. فرحات کی گاڑی تیز رفتاری سے گلیوں میں گھوم رہی تھی. ماتھے پر پسینہ، دل میں خوف. وہ پہلی بار حقیقت میں ڈرا ہوا تھا. آئمہ خدا کے لیے کہاں چلی گئی ہو؟ بارش بڑھ گئی تھی. بالآخر سے دور تک ایک سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا سایہ نظر آیا. کوئی بارش میں بھیگتا ہوا، خود میں سمٹتا ہوا. فرحات نے فوراً گاڑی روکی. دروازہ جھٹکے سے کھلا اور باہر نکلا. آئمہ سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی. جب ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما. آئمہ نے چون کر دیکھا. فرحات بارش میں بھیگا ہوا نظر آیا. سانسیں بھاری، آنکھوں میں خوف. وہ مرد جو کبھی پتھر لگتا تھا آج مکمل طور پر ٹوٹا نظر آ رہا تھا. آئمہ نے ہاتھ چٹکا. مجھے مت چھوؤ، مجھے تم دونوں سے نفرت ہے. فرحات ایک قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. بارش اس کے پلکوں پر لگی تھی مگر نظر صرف آئمہ پر تھی. میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، لیکن میں تمہیں یوں سڑک پر یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. مجھے ڈر لگ رہا ہے ماں، تمہیں کھونے کا ڈر. آئمہ نے حیرت سے اسے دیکھا. فرحات جیسے اس کا فرحات نہیں تھا. تمہیں مجھے اپنے حق کا ڈر ہے، میری زندگی کا نہیں. فرحات کی آواز بھاری پڑ گئی. نہیں، اس بار صرف تمہاری فکر ہے. زمین حق سب برباد ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے. اگر تم اس بار چلی گئی تو میں واقعی ٹوٹ جاؤں گا. آئمہ کے دل میں ایک لمحے کو لرزش ہوئی مگر اس نے فوراً چہرہ موڑ لیا. فرحات نے آہستہ سے کہا، اگر تم واپس نہیں جانا چاہتی ٹھیک ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں لے کر جاؤں گا، لیکن بارش میں یوں کھڑی رہنے نہیں دوں گا. آئمہ چلو کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تم چاہو تو جانے بھی دینا مگر یوں نہیں. اس کے لہجے میں ایسی نرمی تھی جو آئمہ نے کبھی نہیں دیکھی. وہ ہچکچائی، قدم لڑکھڑائے، دل بھاری تھا. آئمہ نے دھیمی آواز میں کہا، تم واقعی مجھے زبردستی نہیں لے جاؤ گے؟ فرحات نے آہستہ سے سر جھکا دیا. مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے یہاں سے جانا ہے. وہ تیزی سے مڑی اور سڑک کی دوسری طرف بھاگتی نکل گئی. فرحات چوکا. آئمہ رکو. اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا مگر آئمہ کے قدم بے قابو تھے. بارش اتنی تیز تھی کہ سڑک پر آنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اسے صحیح دکھائی نہ دی. ایک تیز چیخ، بریک کی تیز آواز. فرحات کی آنکھیں پھٹ گئی. اگلی لمحے آئمہ کا جسم گاڑی کے سامنے اچھلا اور سڑک کنارے جا گرا. بارش اور تیز ہو گئی. فرحات کی دنیا جیسے مکمل ساکت ہو گئی. وہ بھاگتا ہوا آئمہ تک پہنچا. گھٹنوں کے بل اس کے پاس گرا. اس کا ماتھا پھٹ گیا تھا. خون بارش کے پانی میں بہتا ہوا مل رہا تھا. سانس ہلکی، ٹوٹی ہوئی آنکھیں. فرحات نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا. آواز پھٹ چکی تھی. آئمہ. آئمہ آنکھیں کھولے. مجھے دیکھو پلیز. آئمہ نے بامشکل پلکیں چمتی. لمبی لب ہلکے سے ہلے. آواز اتنی مدم کہ صرف فرحات نہ سن سکا. بس تھک گئی. فرحات کی چیخ نکل گئی. نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم میری. اس کے الفاظ گلے میں اٹھ گئے. اسے اٹھائے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا.
بارش، خون، خوف سب ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ گاڑی ہسپتال کے دروازے پر رکی۔ فرحات دروازہ کھول کر آئمہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہسپتال میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کوئی ہے؟ وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ اس کی آواز پوری ایمرجنسی وارڈ میں گونج رہی تھی۔ ایمرجنسی کے باہر فضا بھاری تھی۔ فرحات دیوار سے لگا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ آئمہ کے خون سے داغدار اپنے ہاتھ دکھ رہا تھا۔ ہر چلتی اسٹریچر کی آواز اس کے سینے میں کیل کی طرح لگ رہی تھی۔ اسی لمحے رنگین شیشے کا دروازہ کھلا اور لمبا واری وجود اندر آیا۔ احمد جاگی، چہرے پر بے چینی، ماتھے پر پسینہ اور آگ سے لپکتی آنکھیں۔ جسے اس نے فرحات کو دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ چند لمحے کا خاموشی رہی۔ یہ سب کیا کر دیا تم نے؟ فرحات نے سر اٹھایا کہ سرخ تھی۔ احمد ماموں؟ احمد کی آواز زہر بن گئی۔ میری بیٹی کو میرے سامنے لانے والے بھی تم، اور آج اسے اس حال تک پہنچانے والے بھی تم۔ لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ فضا میں اتنی شدت تھی کہ ہوا بھی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ فرحات خاموش کھڑا رہا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا فرحات کی سانسیں رکے۔ اس نے سچ میں کبھی زندگی میں کبھی ایسے خوف محسوس نہیں کیا تھا، مگر آئمہ کی وجہ سے ہر چیز خوفناک لگ رہی تھی۔ میں سزا برداشت کر لوں گا، پر خدا کے لیے آئمہ کو بچا لو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ احمد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہ فرحات نہیں تھا جسے وہ جانتا تھا۔ اسی لمحے آئی سی یو کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نکلے، ماسک چہرے پر، آنکھوں میں تھکن۔ احمد اور فرحات دونوں ان کی طرف لگ گئے۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے دونوں کو دیکھا۔ چہرے پر ہلکی سی سختی تھی۔ ایک بات واضح کر دو، جو بھی اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے وہ عام حادثہ نہیں لگتا۔ سر پر چوٹ بہت گہری ہے اور وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ فرحات کا دل ڈوب گیا۔ احمد نے تیز سانس لیا اور ڈاکٹر کے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ باندھ کر سر ہلایا۔ فرحات ایک بار پھر بیٹھ گیا، مگر اس بار احمد بھی وہاں کھڑا رہا۔ دونوں دشمن تھے، دو مرد تھے، ایک باپ، ایک پچھتاوے میں ڈوبا ہوا شخص۔ دونوں ہی ایک انسان کی زندگی کے لیے ٹوٹے۔ آئمہ کو ہوش آ گیا تھا۔ ہسپتال سے وہ فرحات کے ساتھ اس کی گھر آئی تھی۔ اسے اپنے ابو پر غصہ تھا کہ وہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر خاموش تھا، مگر آئمہ کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ بیڈ کے سہارے نیم لیٹی تھی۔ زخم ابھی بھی درد کر رہے تھے، مگر درد سے زیادہ وہ خیالات تھے جو اسے نیند نہیں آنے دے رہے تھے۔ دروازہ ہلکے سے بجا۔ فرحات اندر آیا، ہاتھ میں ایک کپ نیم گرم دودھ، چشموں کے پیچھے تھکی ہوئی آنکھیں، اور وہی سنجیدگی جو اسے سختی کے بجائے فکر لگنے لگی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی؟ آئمہ نے سر جھکا لیا۔ ہاں تھوڑا درد ہے۔ فرحات اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دوائی دی تھی، لیکن اگر درد بڑھ گیا ہے تو نہیں، درد اتنا نہیں ہے۔ اب رک گئے۔ اصل درد تو دل کے اندر ہو رہا تھا، مگر وہ اس کا اظہار کیسے کرتی؟ فرحات خاموش بیٹھا تھا، جیسے اسے پوری آزادی دے رہا ہو کہ اگر دل چاہے تو بات کرے، نہ چاہے تو بھی ٹھیک۔ فرحات، آئمہ نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج تم نہ ہوتے تو میں شاید زندہ بھی نہ ہوتی۔ فرحات کی سانسیں جیسے اٹک گئی۔ میں تمہارے ساتھ سختی، تم سے ڈرتی تھی، لیکن آج جب تم مجھے سڑک پر سے اٹھا کر لائے، جب تم نے پورا دن میرے سرہانے بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑے رکھا، اس کی آواز نم ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم ایسے ہو سکتے ہو۔ فرحات نے آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ میں ہمیشہ ایسا تھا آئمہ، بس تم نے مجھے کبھی قریب سے دیکھا نہیں۔ آئمہ نے دل سے نکلتا ہوا ایک چھوٹا سا، بہت ہلکا سا مسکرا دینا چاہا، مگر مسکراہٹ پوری نہیں بنی، صرف آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے لگا تھا تم بس زبردستی کرنے والے سخت ضدی انسان ہو، لیکن تمہارے اندر اتنا درد ہے، اتنا ٹوٹا ہوا ماضی، اور اس سب کے باوجود تم مجھے سنبھال رہے ہو۔ فرحات نے اس کے ہاتھ کو بہت آہستگی سے تھاما، جسے پوچھ رہا ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آئمہ نے ہاتھ نہ کھینچا، بلکہ پہلی بار اس کی گرفت میں سکون محسوس کیا۔ یہ اس کی محبت نہیں تھی، ابھی نہیں، مگر اس محبت کا پہلا قدم ضرور تھا۔ دوپہر کی خاموشی عجیب سی تھی۔ فرحات آئمہ کے لیے دوا تیار کر رہا تھا کہ باہر بورڈ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ جھکا، کوئی آنے والا نہیں تھا، نہ کسی کو بلایا گیا تھا۔ آئمہ بھی دروازے کے قریب رک کر سننے لگی۔ دروازہ بجا، زور سے نہیں، عجیب سی جھجک کے ساتھ۔ فرحات نے دروازہ کھولا۔ سامنے احمد جہانگیر کھڑے تھے، سفید بالوں میں تھکی ہوئی سنجیدگی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر ایسا بوجھ جیسے کئی برسوں کی راتیں نیند کے بغیر گزاری ہوں۔ آئمہ کی سانسیں رک گئی۔ وہ کبھی اپنے ابو کو یوں نہیں دیکھتی تھی، ٹوٹا ہوا، کمزور، بوجھل۔ فرحات نے پل میں نظریں نیچی کر لی۔ آپ یہاں؟ احمد جہانگیر اندر آئے، مگر قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ انہوں نے آئمہ کو دیکھا۔ بیٹا تم لوگ ٹھیک ہو؟ آئمہ نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر وہ آہستہ سے فرحات کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ وہی ماموں تھے جنہوں نے اسے گھر سے نکالا تھا، اس کی ماں کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اس بچپن کے بچے کو بے سہارا کیا تھا۔
छत पर जैसे खामोशी छा गई। अहमद जहांगीर ने गहरी सांस ली। फरहाद, मैं बहुत जुल्म कर बैठा था। एक माँ के मरने के बाद उसके बच्चे पर जुल्म करना कोई भी इंसान नहीं करता, मगर मैंने किया। फरहाद की आंखें भारी हुई, मगर वो खामोश रहा। मुझे हर रात नींद नहीं आती थी। अहमद की आवाज लड़ गई। मैंने लालच में, गुस्से में, हसद में सब छीन लिया जो तुम्हारा हक था। तुम्हारी माँ की जायदाद, तुम्हारा घर, तुम्हारी हिफाजत, सब। और मैं इसे जुर्म मानता हूँ। आइमा के आंसू निकल आए। खुद उसके वालिद की जुबान से ऐसा इतराफ जिसने कभी सोचा नहीं था। अहमद जहांगीर ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। ये तुम्हारी अम्मी की सारी जायदाद, मलकियत, घर, जमीन, बिजनेस का शेयर, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम मुत्तकिल कर दिया फरहाद। जो तुम्हारा हक था वो वापस कर रहा हूँ। फरहाद की आंखें फैल गई। वो ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने धीरे से कहा, ये सब अब क्यों, इतने साल बाद? फरहाद, अहमद के होंठ लर्ज गए। क्योंकि मैं हार गया हूँ फरहाद, जमीर से, अपने रब से, और जिंदगी से, और सबसे ज्यादा आयमा की आंखों से। आयमा ने चौंक कर अपने बाप की तरफ देखा। वो बहुत टूटे हुए थे। मुझे लगा था मैं सही हूँ। अगर मैंने तुम्हारा घर लेकर तुम्हें हमेशा के लिए बेघर कर दिया, और आज जब मैं अपनी बेटी का जिंदगी में इतना दर्द देखा, तो मैं समझ गया कि जिल्म कभी किसी को फायदा नहीं देता। फरहाद की आंखें भर आनी, मगर उसने जब्त किया। अहमद आगे बढ़े और पहली बार उस नौजवान के सामने हाथ जोड़ दिया। माफ कर दो फरहाद, मैं माफी मांगने आया हूं। तुम्हारे हक की मिन्नत समाजत करने नहीं, बल्कि अपनी गलतियों की ठीक करने। तुम्हें जो मिला वो तुम्हारा है। मुझे सिर्फ तुम दोनों की खुशी चाहिए। आयमा की हिचकी बंद हुई। वो अब्बू और फरहाद दोनों के चेहरों को देख रही थी। कहीं बदले की आग नहीं थी, कहीं गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच और वक्त के जख्म थे। फरहाद आगे बढ़ा। अहमद जहांगीर के हाथों को रोका। मामू, हाथ ना जोड़े, जो हो गया वो वक्त का फैसला था। मैं बस ये चाहता हूँ कि आयमा खुश रहे। अहमद ने आंखें बंद कर कहा, अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो मैं मुतमईन हूँ। आयमा ने पहली बार फरहाद को देखा, जैसे उसका मुहाफिज नहीं बल्कि उसका सहारा हो। इसी लम्हे उसके दिल में मोहब्बत की पहली चंगारी पूरी तरह रोशन हुई। कुछ साल बाद फरहाद माफिया छोड़कर एक ऑफिस में जॉब पर लग गया। उसे बदला लेना था अपने बाप से। उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो घर आया तो आयमा किचन में खड़ी खाना बना रही थी। फरहाद ने आकर चुपके से उसे कमर से पकड़ लिया। हटी ना, खाना जल जाएगा। वो समझ गई कि उसके पीछे कौन है। वही एक शख्स जो कुछ सालों में उसके दिल में घर कर गया था। जल जाने दो बेबी, वो गंभीर लहजे में बोला। फरहाद, हटे, अभी हमदान सो रहा है, तो मुझे वक्त मिला है काम का। अब आप दोनों बाप बेटा मुझे सता कर रखते हैं। वो उसे पीछे करती काम में लग गई। यही तो कह रहा हूँ कि अभी वो तुम्हारा नन्ना सिपाही भी सो रहा है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी की प्लानिंग कर लेते हैं। वो भी छेड़ रहा था। चूल्हा हल्की आंच पर जल रहा था, मगर उनके वजूद में एक दम से हरारत बढ़ गई। उसके हाथ कप आ गए। चम्मच ने हांडी के किनारे को छुआ था। मदम सी आवाज फैल गई। फरहाद ने उसके गिर्द बाजू मजीद मजबूती से बांध दिए। थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। फरहाद, सुने, ऐसे नहीं। वो आहिस्ता बोली, मगर आवाज में लर्जिश थी, जैसे वो बरसों से पहचानता था। ऐसे ही वो धीमी सांस के साथ बोला, मेरी बीवी हो तो, और तुमसे 2 मिनट की मोहब्बत में मांगू तो इतना भागती हो जैसे मैं कोई माफिया डॉन हूं। अब भी? आयमा ने पलट कर उसे घूरा। हाँ तो और भी, कम से कम हरकतें तो वही वाली है ना। फरहाद हंस पड़ा, धीमी मगर गहरी हंसी जिससे आयमा के दिल की दीवारें पिघल गई। डॉन नहीं, एक शौहर जो अपनी बीवी से दूसरी औलाद की प्लानिंग करना चाहता है। आयमा शर्मा कर फौरन नजर झुका गई। अब पागल है, अभी हमदान 3 साल का हुआ है, वही नहीं संभाला चाहता। फरहाद ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। शहादत की उंगली से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, मैं हूं ना, संभाल लूंगा, तुम बस हाँ कर दो। आयमा की सांस अटक गई। उसकी आंखों में वही शनाशा शिद्दत थी जो सालों पहले थी, मगर अब उसमें नरमी, मोहब्बत और घर का सुकून भी शामिल था। फरहाद, छोड़े ना, खाना खाना बाद में, पहले दिल की भूख। वो आयमा को आहिस्ता से पीछे खींचता हुआ चूल्हे से दूर ले गया, जैसे उसे पिघलते हुए देखना चाहता हो। आयमा ने कमजोर से मजामत की, किचन में ऐसे तो नहीं, दरवाजा बंद कर देता हूँ। उसके लहजे में शोखी भी थी और वकार भी, जैसे बरसों की जद्दोजहद ने उसे एक भरपूर मर्द बना दिया। आयमा ने सीने पर हाथ रखा, सांस संभालते हो। आपको बेटी चाहिए? दोबारा बेटा हुआ तो? फरहाद ने उसके माथे पर बोसा दिया। बेटी चाहिए थी हमेशा। पहली दफा अल्लाह ने सिपाही दिया, अब शहजादी दे दे तो जिंदगी पूरी हो जाए। आयमा की पलकें बिक गई। उसने फरहाद के हाथों को थामा। ठीक है, मगर पहले तुम ये वादा करो कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। फरहाद ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने माफिया छोड़ दिया, गुनाहें छोड़ दिए, पर तुम्हें छोड़ना कभी नहीं। आयमा उसके सीने में चेहरा छुपाकर मुस्कुरा दी। चूल्हे में हांडी धीमी आंच पर खड़कती रही, मगर किचन में अब एक और कहानी पक रही थी।
मोहब्बत, घर और आने वाली नई जिंदगी की।